بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے طہارت کے مسائل اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے پڑھی تھی۔ تو ہمارا جو طہارت کا باب ہے اس میں باب الآنیہ یعنی برتنوں کا بیان، یہ ہمارا باب رہتا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ باب جو ہے اس کا آغاز کریں گے اور اسی سے ہی آج ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتاب الطہارہ کے اندر برتنوں کا باب اس لیے لائے ہیں، حالانکہ برتنوں کا تذکرہ جو ہے وہ کتاب الطعام کے اندر کھانے کے تذکرے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر اس لیے لائے ہیں کیونکہ برتنوں میں سے بھی بعض برتنوں کے اندر کھانا پینا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ ان کی بعض وجوہات ہیں جو آگے جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو آنیہ یہ انا ان کی جمع ہے۔ انا ان ایک برتن کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی چیز کھائی پی جا سکے، اور آنیتن یہ اس کی جمع ہے۔ تو کتاب الطہارہ میں برتنوں کا باب یا برتنوں کا تذکرہ اس لیے آ گیا کہ بعض برتن ایسے ہیں جن میں کھانا پینا حلال نہیں ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر سارے برتنوں کے اندر ہی کھانا پینا حلال ہے، الا یہ کہ ان کے بارے میں کوئی نص آ جائے کہ یہ برتن جو ہیں ان میں آپ نہیں کھا پی سکتے ہیں، اور وہ برتن یا تو مضر ہونے کی وجہ سے ان میں نہیں کھا پی سکتے، یا کافروں کی مشابت کی وجہ سے ان میں نہیں کھا پی سکتے، یا فخر و مباحات یعنی کہ غرور اور تکبر پیدا ہو جانے کے باعث ان میں نہیں کھا پی سکتے، یا پھر بعض برتن ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر وہ حرام چیزیں کافر لوگ جو ہیں وہ کھایا کرتے تھے، مثلا شراب بناتے تھے اس میں، تو اس طرح کا جو برتن ہے اس کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے تاکہ آپ کو شراب کی یاد جو ہے وہ تازہ نہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ اس دور میں تھا، تو آج اگر کوئی اس طرح کا برتن ہو بھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شراب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں وہ جام یا ایسے برتن جو کہ شراب کے لیے عام طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ آج بھی استعمال کرنے درست نہیں ہیں، تاکہ اہل فسق، اللہ کے نافرمان، باغی اور سرکش لوگوں کے جو برتن ہیں وہ اہل ایمان کو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں پھر آگے یہ بھی آئے گا کہ وہ برتن جو جانوروں کی کھال سے بنائے جاتے ہیں جیسے مشکیزہ ہے، تو جو کھال رنگ دی جائے، رنگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیمیکل اور نمک وغیرہ لگا کر اس کو صاف کر لیا جائے، اس کے اندر موجود جو مادے ہیں ان کو نکال دیا جائے اور وہ صرف چمڑا بن کر خشک ہو جائے، تو وہ کھال جو ہے وہ بھی آپ کے لیے استعمال اس کا جائز ہو جاتا ہے، سوائے نجس العین جانوروں کی کھال کے، جیسے سور ہے، خنزیر ہے، اسی طرح کتا، یہ دو جانور ایسے ہیں کہ جن کی کھال بھی نجس ہے، تو ان کی کھال جو ہے وہ رنگنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوگی اور اس کا برتن یا کوئی بھی چیز اس کی نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں بے شک وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، حتیٰ کہ حرام جانور جو ہیں ان کی کھال کو بھی اگر رنگ دیا جائے تو ان کی کھال بھی قابل استعمال ہو جاتی ہے اور وہ پاک ہو جاتی ہے، سوائے کتے اور سوائے سور کے۔ اسی طرح انسانی کھال یا انسانی کھوپڑی کو استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے، لیکن اس کی حرمت کی وجہ یہ نہیں کہ وہ نجس ہے، اس کی حرمت کی وجہ اس کی کرامت اور عزت ہے، احترام ہے، کہ انسانی اعضاء جو ہیں وہ تقدس اور احترام کے قابل ہیں، اور یہ کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ انسانی اعضاء کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرے، انسانی کھوپڑی کو بطور پیالہ استعمال کرے یا اسی طرح انسانی کھال کو بطور مشکیزہ استعمال کرے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اعضاء کی توہین اور استخفاف نہ کیا جائے اور ان کو کھانے پینے کے برتنوں کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔
تو سونے اور چاندی کے برتنوں کی حرمت کے بارے میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پہلی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، اور آپ کے باپ یمان جو ہیں وہ بھی صحابی تھے۔ آپ جو ہیں رازدان نبوت کے لقب سے مشہور و معروف تھے، یعنی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان کی حیثیت حاصل تھی۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے راز جو ہیں وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے ہوئے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی تاکید تھی کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے، تو حضرت حذیفہ وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو تمام جو منافقین تھے ان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو جب اللہ کا نبی فوت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بھی بتا دیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ منافق ہے، تو میں اس کے جنازے سے بچ جاؤں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی نبی کی امانت تھی جو مجھے کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے پھر نہیں بتایا۔ تو حضرت عمر یہ دیکھتے تھے کہ جس شخص کے جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے وہ بھی اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 35 یا 36 ہجری میں، ان کی شہادت کے 40 روز بعد جو ہے تبھی موت جو ہے وہاں فوت ہوئے، اور مدائن ساحل جو مدائن کا علاقہ ہے وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان حذیفہ بن الیمانی، ان حذیفہ بن الیمانی، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا، نہ تم پیو، فی آنیت الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں، الذہب سونا، والفضہ اور چاندی، تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیو، ولا تاکلوا، اور نہ ہی تم کھاؤ، فی صحافہما، ان کے تھالوں میں، یعنی انہی چیزوں کے بنے ہوئے جو تھال، جیسے رکابیاں، چنگیز جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، تو ان کے تھالوں میں بھی نہ کھاؤ۔ بعض برتن پینے کے لیے ہوتے ہیں اور بعض برتن جو ہیں وہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں، جو تھال یا پلیٹ کر لیں یا اس طرح پرات کر لیں۔ پلیٹ ذرا چھوٹی ہوتی ہے تو یہ بڑی پرات جو ہے اس کو صحاف، صحیفہ کہا جاتا ہے، پیالہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو اس کو۔ تو آپ ان کے برتنوں میں، یعنی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاؤ بھی مت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا، بے شک یہ برتن جو ہیں، لَهُمْ، ان کافروں کے لیے ہیں، فی الدنیا، دنیا میں، کافر لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر ان برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے یہ آخرت میں ہے۔ تو اہل ایمان کو دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آخرت میں، جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلائے پلائیں گے، اور وہ برتن اس دنیا کے برتنوں سے کئی گنا جو ہیں وہ زیادہ بہتر اور اچھے اور قیمتی ہوں گے۔ شارح نے اس حدیث کا ایک سبب بھی بیان کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پانی طلب کیا، تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کے لیے چاندی کے برتن میں پانی لے آیا، تو آپ نے وہ پانی گرا دیا اور وہ برتن پھینک دیا، اور جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہاں پر ان سب کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث بتاتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور مومنوں کے لیے آخرت میں ہے، کیونکہ کافر لوگ جو ہیں ان کی عیش پرستی اور آسودگی اور ان کا سب کچھ انجوائمنٹ کا منتہا جو ہے وہ یہ دنیا ہی ہے، انہیں آخرت کی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ یہاں ہی سب کچھ اپنا استعمال کر لیتے ہیں، اور وہ
فخر و مباحات کرتے ہوئے اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی دولت کا رعب جماتے ہوئے لوگوں پر وہ سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جبکہ مومن جو ہیں ان کو اللہ تعالی آخرت کے اندر جنت میں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا کے اندر منع کر دی ہیں یا روک دی ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عیش پرستی جو ہے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کی زندگی بالکل سادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے اندر فخر و مباحات، غرور اور تکبر، رعب اور ان طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی غریب آدمی کی دل آزاری نہ ہو، یا جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں ان کا دل نہ ٹوٹے، بلکہ وہ اپنی سادہ زندگی گزارتے ہیں اور اصل تیاری جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہو تو وہ ان فضولیات میں خرچ کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں اس کو ذخیرہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک نکات جو ہیں وہ معلوم ہوئے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن حرام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتا ہے آخرت میں وہ ان سے محروم رہے گا، اور اس میں بے شک چھوٹا برتن ہو یا زیادہ برتن ہو، یا تھوڑا استعمال کریں یا زیادہ استعمال کریں، ان برتنوں میں ایک گھونٹ پانی پئیں یا ایک لقمہ کھائیں یا زیادہ کھائیں، ہر حال میں ان کا استعمال حرام ہے کلی طور پر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے پینے کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں کے علاوہ آپ دیگر برتن جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان میں اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ دیگر استعمال کے لیے آپ سونے اور چاندی کے برتن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اس میں دوائیں رکھ دیں، یا سونے کا کوئی ایسا برتن ہو تو اس میں سونے اور چاندی کے سکے اور دیگر قیمتی اشیاء جو ہیں وہ آپ اپنے زیورات اس میں رکھ کر اس کو محفوظ کر لیں۔ تو کھانا پینا جو ہے وہ دراصل فخر و مباحات اور غرور اور تکبر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اہل علم نے یہاں پر 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ سونے چاندی کے برتنوں کا کھانے پینے میں استعمال بالکل حرام اور منع ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کا کھانے پینے کے علاوہ استعمال یہ جائز ہے۔ سونے چاندی کا زینت میں استعمال، جبکہ اس کو خود نہ برتے، اس میں اختلاف ہے۔ یعنی زینت کے لیے مرد جو ہے وہ تو سونے چاندی میں سے سونا جو ہے استعمال نہیں کر سکتا، باقی چاندی جو ہے وہ زینت کے طور پر جیسے انگوٹھی وغیرہ بنا لینا وہ استعمال کر سکتا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ سونا بھی استعمال کر سکتی ہیں، ان کے لیے سونا استعمال کرنا بھی جائز اور حلال ہے۔ پھر نقطہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں نعمتوں سے محرومی پر مایوسی جو ہے یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ مومن کے لیے آخرت ہے۔ یعنی ایک مومن بندے کو اگر دنیا کے اندر زیادہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں تو اس کو ان چیزوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر دنیا کی نعمتیں میرے پاس نہیں ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور نعمتوں سے بہرہ مند فرمائیں گے، اور آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ بہتر بھی ہیں اور باقی بھی رہنے والی ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ عالم والآخرۃ خیر و ابقی، اور آخرت جو ہے وہ کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت جو ہے وہ آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آخرت کے اندر بھی انسان کو یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی، تو نعمتوں کا ثبوت ہوتا ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ محفوظ رکھی ہیں۔ پھر اس طرح انسان کے اوپر لازم ہے کہ اگر کسی مقام تہمت پر ہو تو اس کو اس تہمت کو دور کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مجلس میں سب کے سامنے چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے سے تہمت کو دور کرنے کے لیے پانی بھی گرا دیا اور اس برتن کو بھی پھینک دیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں
کہ کہیں حضرت حذیفہ نے خود تو ان ملازموں کو یا ان لوگوں کو نہیں کہہ رکھا کہ مجھے سونے اور چاندی کے برتن کے اندر پانی دیا کرو۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ آدمی کو جہاں کہیں ایسی جگہ پر انسان موجود ہو اور وہ دیکھے کہ وہ مقام تہمت ہے تو وہ اپنی وضاحت کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں موجود تھے، تو آپ کے پاس امہات المومنین میں سے کوئی ایک مومنوں کی ماں جو ہے وہ کھڑی تھی، غالباً حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو دو شخص جو ہیں وہ وہاں سے گزرے، دو صحابی وہاں سے گزرے۔ اب صحابی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا سوچ سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی غلط سوچے، لیکن شیطان مردود ایسا ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور دیکھا کہ ساتھ کوئی خاتون کھڑی ہیں، تو انہوں نے اپنی چال جو ہے وہ تیز کر لی، تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کو روکا کہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ وہ دونوں آ گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہذہ سودا، یہ میری بیوی سودا ہے جو میرے پاس کھڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات سوچیں گے، تہمت لگائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے، کیا پتا کہ آپ یہاں سے تو چلے جاتے لیکن بعد میں آپ کے ذہن کے اندر بات پیدا ہوتی کہ پتہ نہیں رات کے وقت اللہ کے نبی کس کے پاس کھڑے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس تہمت کو فوراً اپنے پاس سے دور کیا تاکہ کسی کو تہمت لگانے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو برتنوں کے حوالے سے دوسری روایت جو ہے وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ تو آپ جو ہیں پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن ابو الاسود المخزومی کے نکاح میں تھی۔ حبشہ کی ہجرت میں آپ نے ان کے ساتھ ہجرت کی، لیکن غزوہ احد میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زخم لگا جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ تو ان کی وفات کے بعد یہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی سے ان کا تذکرہ کیا، ان کا تذکرہ خیر کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ میری اس مصیبت میں میری حوصلہ افزائی فرما اور مجھے اس سے بہترین جو ہے اس کا متبادل یا نعم البدل عطا فرما۔ تو وہ یہ دعا کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما دیے ہے۔ تو یہ 62 ہجری میں فوت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 84 برس تھی، اور بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع جو قبرستان ہے اس کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یشرب فی اناء الفضہ، جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، انما یجرجر، بے شک وہ انڈیلتا ہے، فی بطنہ، اپنے پیٹ میں، نار جہنم، جہنم کی آگ۔ تو یہ بھی گویا کہ چاندی کے برتن میں پانی پینے کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ پچھلی روایت اور اس سے پچھلی، یہ دونوں احادیث جو ہیں ان کا ایک ہی مفہوم تھا، اس لیے دونوں کے نکات جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں، الگ سے اس کے نکات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور مر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، مردار، تو کیا ان کی کھالیں جو ہیں وہ بطور برتن کے، مشکیزے کے، یا کوئی بھی ان کا برتن جو ہے اس کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی؟ تو میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جب کھال کو رنگ دیا جائے، دباغت کر دی جائے، اس کو رنگ دیا جائے، رنگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیمیکل اور نمک وغیرہ لگا کر، یا پھر کیکر کی چھال جو ہے اس سے عام طور پر کھال کو رنگتے ہیں۔ تو اس کو کیمیکل، کیکر کی چھال اور نمک وغیرہ سے اس کی جتنی رطوبتیں ہیں اور اس کے اندر جتنی
گندگیاں ہیں یا فضلات ہیں یا اس کے اندر جو پانی وغیرہ ہے اس سب کو نکال دیا جائے اور اس کو پھر خشک کر لیا جائے، اور جب خشک ہونے کے بعد وہ چمڑا بن جائے گا تو پھر وہ پاک ہو جائے گا اور اس کا مشکیزہ بنایا جا سکتا ہے، اس کا مسلح بنایا جا سکتا ہے، اس کے کچھ چھوٹے برتن بنائے جا سکتے ہیں، کسی بھی استعمال میں اس کو لایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو آج کل ڈونکی پیمپ یا اس طرح جو پیمپ ہیں ان کے اندر جو بوکیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی چمڑے کی ہی بنی ہوتی ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب دوبیگا رنگ دیا جائے، دوبیگا رنگ دیا جائے، الایہاب چمڑے کو، کچی کھال کو، تو کیا ہوتا ہے فقد طہورا، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعند الاربعہ، لیکن چاروں اصحاب سنن کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں ایو اہام، جس بھی کچی کھال کو دوبیگا رنگ دیا جائے، تو آگے وہی الفاظ فقط طہورا، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی اسی معنی کی ہے۔ وَأَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، سلمہ بن محبق ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3-4 روایات ہیں، ساری پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کے نکات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا، دباغ رنگ دینا، جلود المیتتی مردار کی کھال کو، طہورھا وہ اس کی پاکی ہے۔ صححہ ابن حبان، اس حدیث کو ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ آگے ہے وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشاتن ایک بکری کی، مردہ بکری کے پاس سے، یجرونہا لوگ اس کو کھینچ رہے تھے، اس کو گھسیٹ کر پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اخذتم، اگر تم لے لیتے، اتار لیتے، اہابہا اس کی کھال، کہ چلو کم از کم اس کی کھال جو ہے وہی کسی کام آ جاتی، تو فقال انہوں نے کہا انہا میتہ، یہ تو مردار ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب کوئی چیز مردار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو کھال ہے وہ بھی مردار ہو جاتی ہے، وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرھا اس کو پاک کر دینا تھا، الماء پانی نے، والقرض اور کیکر کی چھال نے۔ تو کیکر جو ہے اس کی چھال اور پانی سے اس وقت کھالوں کو رنگتے تھے یا پھر نمک استعمال کر لیتے تھے، اور آج کے دور میں جو ہے کئی اور طرح کے کیمیکل بھی آ گئے ہیں جس سے کھالوں کو رنگا جاتا ہے اور اس کو دباغا جاتا ہے۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس کو امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیے ہیں۔ اور رنگنے میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پانی میں ابال کر پکا لیتے ہیں، تو اس کے اندر جتنی نجاستیں وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اب اس حدیث میں کھالوں کا تذکرہ آ گیا، تو کھالوں کا تذکرہ اس لیے آیا کہ کھالیں بطور برتن کے بھی استعمال ہوتی تھیں، مشکیزے کے طور پر یہ بھی برتن ہے، یا بسا اوقات وہ گھی جو ہے وہ کھالوں کے برتنوں کے اندر رکھ لیتے تھے، یا اور بھی کئی طرح سے کھال جو ہے اس دور میں بطور برتن کے استعمال ہوتی تھی۔ تو چونکہ باب الآنیہ چل رہا ہے، برتنوں کا باب چل رہا ہے، تو کھالوں کے بھی برتن بنائے جاتے تھے، لہٰذا اس مناسبت سے ان احادیث کو اس باب کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو گویا کہ کھال جو ہے جب اس سے مشکیزہ بنا لیا جائے، بے شک وہ جس بھی جانور کی ہو سوائے 2 جانوروں کے، خنزیر اور کتا، کیونکہ یہ خود نجس العین ہے، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ان کی کھال جو ہے وہ رنگنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی ہے۔ ان احادیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نجس العین جانور کے علاوہ ہر جانور کی کھال رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بعض نے کتے کی جو کھال ہے اس کی پاکیزگی کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ نجس العین نہیں ہوتا، لیکن جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ کتا بھی سور کی طرح نجس العین ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے
کہ اگر کوئی جانور حلال جانور مردار ہو جائے تو اس کو کھانا تو خیر حرام ہی ہے، لیکن اس کی کھال کو رنگ دیا جائے تو اس کی کھال کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تیسری بات ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کو ضائع کرنے اور برباد کرنے کے بے حد خلاف تھے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو نعمت مال سے سرفراز کیا ہے تو آپ اس کو فضول یاد کے اندر، فضول خرچی کے اندر اور ایسے ہی بلا وجہ کی ضروریات کے اندر آپ اس کو ضائع کریں۔ تو اللہ کے نبی نے وہ جو بکری کھینچ کر لے کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اس کی کھال اتار سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن تعلیم کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ اگر آپ اس کی کھال اتار لیتے، یہ نہیں کہا کہ اس کی کھال اتارو، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہیں اس بکری کو اٹھا کر پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور اس سے وہ گھن محسوس کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک مشورہ دیا، لیکن ان کے اوپر زبردستی نہیں کی، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کو یہ بات جو ہے اچھی نہیں لگ رہی اور وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جو کھال رنگ دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کا خشک اور تر ہر طرح کا استعمال جائز ہے۔ اس کے اندر خشک چیزیں ڈال کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر پانی یا دودھ یا گھی یا کوئی تر چیزیں وہ ڈال کر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو حدیث مبارکہ ہے وہ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں کافروں کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے برتنوں کے اندر عموماً نجس، ناپاک، پلید چیزیں کھاتے ہیں۔ ممکن ہے وہ آپ کے برتن استعمال کرنے سے پہلے انہوں نے اس میں خنزیر پکا کے کھایا ہو یا کوئی بھی ناپاک اور نجس چیز جو ہے وہ پکا کر کھائی ہو، تو بلا ضرورت جو ہے کافروں کے برتنوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر مجبوری ہو تو پھر دو شرطوں کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ کو ان برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو دھو کر، ان برتنوں کو دھو کر استعمال کریں گے، تاکہ اگر اس میں کوئی نجس یا ناپاک چیز انہوں نے کھائی بھی ہے تو وہ برتن دھونے سے پاک ہو جائیں۔ وعن ابی ثعلبۃ الخشنی، ابو ثعلبہ الخشنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا بارض قوم اہل کتاب، ہم اہل کتاب قوم کی زمین میں رہتے ہیں۔ تو یہ ابو ثعلبہ الخشنی جو ہیں ان کا تعلق قبیلہ قزاعہ سے تھا، تو یہ بیت رضوان کرنے والوں میں سے تھے۔ اپنی قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں، آپ خود جو ہے اپنی قوم کو جا کر دعوت دیں۔ تو یہ پھر شام میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور وہاں پر ہی آپ نے وفات پائی۔ نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کی حالت میں آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب قوم کی زمین میں رہتے ہیں، افناکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، فیہا، اس میں، الا یہ کہ ان لا تجدوا غیرہا، کہ تم ان کے علاوہ کوئی برتن نہ پاؤ، یعنی تمہیں ان کے علاوہ کوئی برتن نہ ملیں۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فغسلوہا، انہیں دھو لو، وَكُلُوا فِيهَا، اور پھر ان میں کھاؤ۔ تو گویا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن نہ ملے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان برتنوں کو دھو کر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس حدیث سے چند ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل کتاب کے علاقوں میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ جواز مطلق نہیں، بلکہ اس وقت ہے جب تک آپ ان علاقوں میں اپنے دین کا اظہار کر سکتے ہوں اور اس پر آسانی سے عمل کر سکتے ہوں۔ اور اگر ان علاقوں میں آپ کے لیے اپنے دین کا اظہار کرنا یا بآسانی اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں کتنے زیادہ محتاط تھے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے، کہ جس طرح کہ یہاں پر
ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے برتنوں کو استعمال کرنا حرام ہے، مگر دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک شرط یہی ہے کہ آپ کو ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن مل نہ رہا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو دھو لیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کافروں سے دور رکھنے کی بے حد خواہش رکھتے تھے، یعنی ان کے ساتھ مل کر کھانا تو دور کی بات، ان کے برتن استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ خیر اسی میں ہے۔ اگر کافروں کے ساتھ میل جول بڑھے گا تو پھر باہمی طور پر اختلاط ہوگا اور باہمی قربت ہوگی، اور پھر دین کے اوپر پابندی اور دین کے بارے میں جو ایک تدین ہوتا ہے، دین کے اوپر سختی سے پابندی اہتمام، اس کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ ہاں البتہ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے برتن خریدے ہیں، وہ خریدنے میں بے شک آپ نے جس سے بھی خریدے ہوں وہ برتن آپ کے ہیں، یہاں وہ برتن منع کیے گئے ہیں جو ان کے عمومی استعمال میں ہوں۔ اور دور حاضر میں مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ بے محابہ اختلاط، بے دھڑک ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ تعلق، یہ انتہائی خطرناک بات ہے جو اسلام کے اندر، انسان کے دین کے اندر کمی کا باعث بھی بنتی چلی جا رہی ہے، اور آج اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اور اس باب سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ برتنوں میں اصل حلت ہے، لیکن وہ برتن جن کا تذکرہ ان احادیث میں آ چکا ہے، صرف وہ چند ایک نوعیت کے برتن جو ہیں وہی حرام ہوں گے، اس کے علاوہ باقی ہر طرح کے برتن جو ہیں ان کو استعمال کرنا جائز اور حلال ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ کافروں سے برتن خرید بھی سکتے ہیں، اور کافروں سے آپ اجرت پر بھی لے سکتے ہیں، کرائے پر بھی لے سکتے ہیں۔ تو جو ان کے گھر کے استعمال کے نہیں ہیں، مثلا کسی نے اگر کوئی کیٹرنگ کا کوئی سسٹم شروع کیا ہوا ہے تو اس سے کرائے پر برتن لے جائے جا سکتے ہیں اور ان کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ عمران بن حسین جو ہیں یہ قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا شمار بھی اکابر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابو نجید تھی۔ یہ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے اور بصرہ کے اندر رہائش پذیر ہو گئے، اور وہیں پر ہی 53 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ تو ایک لمبی حدیث میں سے ایک تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے، تو صحابہ کرام کو پیاس لگی، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے، تو آپ نے لوگوں کو، مختلف صحابہ کو مختلف سمتوں میں پانی کی تلاش کے لیے روانہ کر دیا۔ دو صحابی جو ہیں وہ ایک سمت میں جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نے اپنے اونٹ پر جو ہے پانی کے 2 مشکیتے لادے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ کتنی دور سے پانی لے کر آ رہی ہو، تو اس نے بتایا کہ 1 دن اور 1 رات کی مسافت، اتنے لمبے سفر سے میں پانی لے کر آ رہی ہوں۔ تو وہ حضرات جو ہیں اس عورت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اس عورت کو اونٹ سے اتارا، اس کے مشکیزوں کے منہ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھونک ماری، اور پھر سارے صحابہ کرام نے اس میں سے پانی پیا، آپ نے خود بھی پیا، صحابہ نے بھی پیا، اور انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی پیا، اور یہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے۔ لیکن پھر جب اس کو مشکیزیں واپس کیے تو مشکیزوں کا پانی اتنا ہی تھا جتنا کہ پہلے تھا، اس میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ عورت خاتون جو ہے یہ مشرکہ خاتون تھی، اور واضح بات ہے کہ جو مشرک لوگوں کا ذبیحہ جو ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے ہی جانوروں کی کھال کے وہ مشکیزیں بنائے ہوئے تھے، تو جب وہ مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے تھے اور ان مشکیزوں کا پانی جو ہے وہ صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نجس اور مردہ جانور کی کھال کو اگر رنگ دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے
توضؤ وضو بھی کیا اور پانی پیا بھی، جس طرح کی لمبی حدیث میں تذکرہ موجود ہے، من مزادت امرات مشرکۃ، ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پاک قرار دیا جو پیا بھی گیا اور اس سے وضو بھی کیا گیا۔ متفق علیہ فی حدیث طویل، یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور ایک لمبی حدیث میں سے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔